میں ملکہ برطانیہ کی جو آخری رسومات ہیں وہ بس سب تقریباً ادا کر دی گئیں، لیکن کچھ بڑے دلچسپ فیکٹس ہیں شاہی خاندان سے ریلیٹڈ. مثلاً لنڈن برجز ڈاؤن، یہ وہ الفاظ تھے جب برطانیہ کے اعلیٰ اداروں اور حکام تک پہنچے تو فوری طور پر ایک کام ہوا، اور وہ کام یہ ہوا کہ برطانیہ کا قومی پرچم سرنگو کر دیا گیا، اور بکنگم پیلس، مشہور و معروف بکنگم پیلس کے دروازے پر ایک سیاہ فریم میں ملکہ برطانیہ کی موت کا نوٹ لگا دیا گیا. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ لنڈن برجز ڈاؤن یہ الفاظ اس پروگرام کا خفیہ کوڈ ہے جس پر 8 ستمبر کو ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کے انتقال کی تصدیق اور سرکاری اعلان کے ساتھ ہی عمل درآمد شروع کر دیا گیا تھا. لنڈن برج پلان کیا ہے؟ لنڈن برج پلان ان تقریبات کا پلان ہے جو ملکہ الزبتھ دوئم کے انتقال کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، جو اب اپنے اختتام تک پہنچ رہی ہیں. پلان کیا تھا؟ پلان کے تحت، جس میں نے کہا بڑا ایک دلچسپ سارے کا سارا طریقہ کار ہے. پلان کے تحت ملکہ کی موت کے دن کو ڈی ڈے کہا جائے گا، جو کہ بنیادی طور پر بڑے آپریشن کے لیے استعمال کی جانے والی فوجی اصطلاح ہے. ملکہ کی موت کا اگلا دن D+1 کہا جائے گا، اور اس کے بعد D10 کو ملکہ کے سوگ کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی. یعنی آج D10 تھا جب ملکہ الزبتھ دوئم کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں. برطانیہ کی آن جہانی ملکہ الزبتھ دوئم کی آخری رسومات میں آپ نے دیکھا آج دن بھر دنیا بھر سے بادشاہ، صدور، وزیر اعظم سمیت مختلف ممالک کی لگ بھگ 2000 اہم شخصیات شامل ہوئی. پاکستان سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے، لیکن کون سے ممالک تھے جن کو باقاعدہ اس کی دعوت نہیں دی گئی؟ آخری رسومات میں روس کو دعوت نہیں دی گئی، بیلاروس کو دعوت نہیں دی گئی، میانمار کو دعوت نہیں دی گئی، اور افغانستان کو آفیشلی دعوت نہیں دی گئی. 8 ستمبر 2022 کو 96 سالہ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کے انتقال کے ساتھ ہی برطانیہ میں ملکہ کا 70 سال کا دور اختتام پذیر ہوا. 70 سال تک انہوں نے راج کیا، اور ان کو ملکہ الزبتھ دوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی میں بھی انگلستان کی الزبتھ نامی ملکہ گزری ہیں، ان کو الزبتھ اول کہا جاتا ہے. تو یہ شاہی جانشینی کا سلسلہ کس طریقے سے آگے چلتا ہے؟ شاہی جانشینی کی ترتیب یہ طے کرتی ہے کہ کسی موجودہ شخص کی موت یا دستبرداری کے بعد شاہی خاندان کا کون سا فرد تخت سنبھالے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ شاہی جانشینی کی قطار میں سب سے پہلے تخت کا وارث یعنی بادشاہ یا ملکہ کا سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے، وہ اس تخت کا وارث ہوتا ہے. اسی لیے ملکہ الزبتھ کی وفات کے بعد ان کے پہلے بچے چارلز نے تخت سنبھالا اور اب وہ بادشاہ بن گئے ہیں. ان کی اہلیہ کمیلا وہ کوئین کنسورٹ بن گئی ہیں، یہ ان کو خطاب دیا جاتا ہے بادشاہ کی اہلیہ کو. ویلز کے سابق شہزادہ چارلز نے 29 جولائی 1981 میں انہوں نے ڈیانا سے شادی کی تھی، لیڈی ڈیانا سے، اور ان کو پرنسس آف ویلز کہا جاتا تھا. لیڈی ڈیانا کو اس شادی کو تاریخ کی سب سے بڑی شادی کہا جاتا تھا، اس کی کوریج اور سارا کچھ. ایک وقت تھا جب برطانیہ کی شہزادی ڈیانا وہ خاتون تھی جن کی دنیا میں سب سے زیادہ تصاویر بنائی گئی تھیں، لیکن بہت ہی دھوم دھام سے ہونے والی یہ شادی جو کہ شہزادہ چارلز اور لیڈی ڈیانا کے درمیان ہوئی تھی، یہ 15 سال کی رفاقت کے بعد 1996 کو ان کے درمیان طلاق کی صورت میں اختتام پذیر ہو گئی. دونوں کے 2 بیٹے تھے، پرنس ولیم اور پرنس ہیری، جن کی اپنی بڑی دلچسپ داستانیں ہیں. لیکن 1996 میں شادی کے اپنی طلاق کے 1 سال بعد 1997 میں شہزادی ڈیانا پیرس میں ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھی. 9 اپریل 2005 کو یعنی کہ لیڈی ڈیانا کے اس حادثے کے تقریباً 8 سال بعد شہزادہ چارلز نے کمیلا پارکر سے شادی کر لی. شہزادہ چارلز کے جانشین ان کے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ ولیم ہیں. شہزادہ ولیم نے کیٹ میڈلٹن سے 2011 میں شادی کی، اور شہزادہ ولیم کے جو چھوٹے بھائی ہیں یعنی شہزادہ ہیری ہیں، انہوں نے مئی 2018 میں امریکی اداکارہ میگھن مارکل سے شادی کی، جس کی بھی بہت زیادہ کوریج ہوئی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہو. لیکن اس شادی کی بھی اپنی بڑی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں، اور اس کے بعد بہت کچھ ہوا. 2010 میں جنوری 2010 میں اس شاہی جوڑے نے شاہی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی. میگھن نے شاہی خاندان سے اس طرح علیحدہ ہونے کے بعد اس اقدام کی باقاعدہ وضاحت بھی دی، اور باقاعدہ ٹیلی ویژن انٹرویوز میں شاہی خاندان کی ہی اس فرد نے یعنی کہ جنہوں نے شہزادے سے شادی کی، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بلکہ کہیں تو بہت کھل کے شاہی خاندان پہ بڑے واضح الفاظ میں تنقید کی. Not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. Clear and real and frightening, constant thought. I just didn't want to be alive anymore. I don't know how they could expect
that after all of this time, we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us. And if that comes with risk of losing things, I mean, there's a lot that's been lost already. شہزادہ ہیری سے شاہی زندگی ترک کرنے اور اہلیہ میگن کے ساتھ امریکہ منتقل ہونے کے بعد ان کے فوجی اعزازات تک ان سے چھین لیے گئے تھے. آج شہزادہ ہیری کو بادشاہ کی طرف سے اپنی دادی کے تابوت کی نگرانی میں شرکت کے دوران فوجی وردی پہننے کی خصوصی اجازت دی گئی. حالانکہ اس سے پہلے یہ خبریں بھی آئیں کہ ان کو جنازے میں شرکت کی اجازت بھی دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. اب برطانیہ میں شاہی اختیارات ہوتے کیا ہیں اس میں نظر ڈالتے ہیں. برطانیہ میں بادشاہ سربراہ مملکت ہوتا ہے لیکن اس کے اختیارات علامتی ہوتے ہیں, رسمی ہوتے ہیں. وہ سیاسی طور پر غیر جانبدار ہوتا ہے, نیوٹرل کہہ لیں یا کیا, غیر جانبدار ہوتا ہے بارہ. انہیں روزانہ حکومت کی جانب سے پیغامات اور دستاویزات بھیجی جاتی ہیں لیکن ان پر ان کے دستخط کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وہ کر دیتے ہیں عام طور پر. ہر ہفتے بدھ کے روز برطانیہ کے وزیر اعظم بادشاہ سے بکنگم پیلس میں ملاقات کرتے ہیں اور ان کو حکومتی امور کے متعلق آگاہ رکھتے ہیں. یہ ملاقاتیں مکمل رازداری میں ہوتی ہیں اور ان میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کا کوئی سرکاری ریکارڈ موجود نہیں ہوتا ہے. برطانیہ میں عام انتخابات جیتنے والی جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کے رہنما کو بکنگم پیلس میں بلایا جاتا ہے جہاں ان کو باضابطہ طور پر حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی ہے. بادشاہ عام انتخابات سے قبل باضابطہ طور پر حکومت کو تحلیل بھی کر دیتا ہے اور پارلیمان کے ذریعے بھی کسی بھی قسم کی جو قانون سازی ہوتی ہے اس کی باضابطہ منظوری بادشاہ سے لینی ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد ہی وہ باقاعدہ طور پر قانون بن سکتا ہے. اور جاتے آتے ملکہ کی اور اب بادشاہ کی ذاتی دولت کا اگر تھوڑا سا اندازہ لگائیں اراضی کی صورت میں بہت ساری ڈیٹیلز کو چھوڑتے ہوئے, تو ملکہ کی ذاتی دولت کا تخمینہ تقریباً 370 ملین پاؤنڈ لگایا گیا ہے. اس کا زیادہ تر حصہ جائیداد, زیورات, ڈاک ٹکٹ اور آرٹ ورک سے حاصل ہوا ہے. ملکہ کے پاس اور بہت ساری دوسری شاہی رہائش گاہیں بھی ہیں, بڑے پیمانے پر سرکاری اراضی بھی ہے اور یہ وہ شاہی اسٹیٹس ہیں جن کو فروخت نہیں کیا جا سکتا. شاہی اراضی میں یہاں تک کہ سمندر میں 12 نوٹیکل مائل تک سمندر کی طے کی ملکیت بھی شامل ہے, جس کا مطلب ہے کہ ساحل پر ونڈ فارم بنانے والی بہت سی کمپنیاں بھی ملکہ کو رائلٹی ادا کرتی ہیں. زیورات کی تفصیلات ہیں. افریقہ سے لایا گیا تقریباً 530 کیرٹ کا سٹار آف افریقہ نامی ہیرا دنیا کا سب سے بڑا شفاف تراشا ہوا ہے. یہ ملکہ کے عصا کے ایک حصے میں نصب ہے. مشہور زمانہ جو کوہ نور ہیرا ہے جسے مادر ملکہ کی تاج پوشی کے لیے تاج میں سجایا گیا تھا, وہ بھی آج لوگ برطانیہ میں جا کر دیکھتے ہیں. اور شاہی خاندان کے ریئل اسٹیٹ پورٹ فولیو کی مالیت کتنی ہے؟ تقریباً $17 بلین شاہی خاندان کے ریئل اسٹیٹ پورٹ فولیو کی مالیت ہے, جس میں محلات بھی ہیں, سرکاری رہائش گاہیں بھی ہیں, نجی گھر بھی ہیں, جائیداد بھی ہے اور حکومت کی جانب سے سالانہ گرانٹ, ریئل اسٹیٹ اور شاہی فرم کے علاوہ ایک اور ذریعہ آمدنی آرٹ کلیکشن بھی ہے. شاہی خاندان کی آرٹ گیلری دنیا کا سب سے وسیع و عریض سینٹر ہے جس کی بھی قیمت تقریباً $5 بلین ہے. اور جاتے جاتے شاہی خاندان کے بارے میں کچھ دلچسپ فیکٹس. یہ 37 پشتوں اور 1209 سالوں سے اقتدار میں ہیں. تمام بادشاہیں اور ملکائیں کنگ ایلفرڈ کی اولاد میں سے. خاندان کا کوئی بھی فرد 25 سال سے پہلے اور حکمران کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا. ان کے اصولوں میں یہ بھی شامل ہے کہ عام افراد انہیں چھو نہ سکیں, لیکن یہ الگ بات ہے کہ اب اس کی زیادہ تر پاسداری نہیں ہوتی. شاہی خاندان کے افراد کو تحفہ پیش کیا جائے تو وہ اسے ہر حال میں قبول کرتے ہیں, چاہے وہ کیسا بھی تحفہ ہو, کسی کی بھی طرف سے پیش کیا گیا ہو. ملکہ کو کسی بھی ملک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی, گاڑی کے لیے نمبر پلیٹ, ڈرائیونگ لائسنس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اور کسی دوسرے خاندان کا فرد شادی کی صورت میں شاہی خاندان کا حصہ تو بن جاتا ہے لیکن وہ کبھی بھی شاہی خاندان میں حکمرانی کے منصب تک بہرحال نہیں پہنچ سکتا. تو یہ